آگے آیت مقدسہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، سروں کا مسح کر لو اور ٹخنوں کو پاؤں تک دھو لو، پاؤں سمیت دھو لو، اور اگر تم پر غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک پر مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا، ایک غسل نماز کے وقت وضو کا، اور دوسرا اگر غسل واجب ہو جائے تو خوب طہارت حاصل کرنے کا۔ تو نماز کے جو فرائض ہم ذکر کرتے ہیں کہ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ جو 4 فرائض ہیں یہ اس آیت مقدسہ سے ثابت ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم پر غسل واجب ہو جائے، غسل فرض ہو جائے، تو اپنے جسم کو خوب پاکی حاصل کر لو اپنے جسم کے لیے۔ تو اسی سے ہم یہ جو 3 فرائض ہمارے یہاں پر ثابت کیے جاتے ہیں کہ غسل کرنے کے 3 فرائض ہیں، وہ اس آیت مقدسہ سے ثابت ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خوب پاکی حاصل کرنی ہے۔ اگر حالت جنابت طاری ہو گئی تو خوب پاکی حاصل کرنی ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بال اور ہر خال کے نیچے جو ہے وہ جنابت ہے۔ تو علماء نے اس کی روشنی میں فرمایا کہ جس سے ہو سکے کہ اپنی جتنے جسم کی جتنے ہمارے حصے ہیں ان کو جتنا دھونا ہمارے لیے پاسبل ہے ہم دھوئیں گے۔ اسی لیے دیکھیں یہاں پہ ناک کے اندر بال بھی ہیں، خال بھی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں گے، اس سے اوپر کیوں نہیں پہنچاتے؟ کیونکہ نقصان ہوگا تو وہ اس لیے ایگزمپشن ہو گئی۔ پھر غرغرہ کرنا، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں خال ہے، یہاں پہ بآسانی پانی پہنچ سکتا ہے۔ چہرے کو پورا جو ہم کلی کرنے کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے، تو یہ اسی آیت مقدسہ سے ثابت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم جنبی ہو یعنی تم پر حالت جنابت طاری ہو جائے تو خوب پاکی حاصل کرو۔ اب خوب پاکی کتنی حاصل کرنی ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا کہ ہر بال اور ہر خال کے نیچے جو ہے وہ جنابت ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے وہ غسل کریں، اور یہ غسل کے 3 فرائض بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اگر پانی نہ پاؤ تو تم پر تیمم کرنا ضروری ہے۔ غسل اور وضو دونوں کا تیمم ایک ہی ہے، اور پانی نہ پاؤ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پانی پر قدرت حاصل نہ ہو، آپ پانی جو ہے وہ بالکل یا تو موجود ہی نہ ہو سرے سے، یا آپ اس کو استعمال نہ کر سکتے ہو، دونوں صورتوں میں۔ اگر سرے سے موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے موجود نہیں ہے، اس کا حکم ہم کب لگائیں گے کہ جب آپ جہاں موجود ہیں اور 1 کلومیٹر 1 میل کے دائرے جو ڈائیمیٹر ہوتا ہے ہمارا، چاروں طرف ہم لوگ 1 میل دیکھیں، تو اگر ہمیں 1 میل کے اندر پانی نہ ملنے کی امید ہے کہ یار میں اگر 1 میل تک یہاں چل کے جاؤں گا تو پانی نہیں ملے گا، ادھر بھی جاؤں گا تو بھی نہیں ملے گا، تو ایسی صورت کے اندر حکم یہ دیا جاتا ہے کہ اب یہ شخص پانی پر قدرت نہیں رکھتا، پانی پر قدرت نہیں رکھتا، تو پھر اب یہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور اگر پانی پر قدرت ہو کہ 1 میل کے اندر اندر ہمیں مل جائے گا، اب وہ ملنے کی مختلف صورت ہو سکتی ہے کہ چاہے ہم پیسے دے کے خرید لیں، اگر پیسے دے کے خرید سکتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں پانی مل سکتا ہے تو پیسے دینے پڑیں گے، کیا پیسے دیں اور پھر پانی حاصل کر کے وضو کریں۔ بعض اوقات ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ بلڈنگوں کے اندر یا گھروں کے اندر پانی نہیں آ رہا ہوتا، تو ویسے ہی تیمم کر لیتے ہیں کہ یار اب پانی تو نہیں آ رہا تو کیا کریں، بھائی نیچے دکان کے اندر جا کے آپ وہاں سے پانی کی بوٹل خرید لیں، پانی تو وضو تو کر سکتے ہیں آپ اس سے۔ تو ایک تو صورت یہ ہو گئی کہ پانی بالکل سرے سے ملے ہی نہ، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان بیمار ہو تو وہ تیمم کر لے۔ جیسے سردیوں کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، غسل کیا تو بیماری بڑھ جائے گی، یا آپ جو ہے وہ آپ کی بیماری دیر میں اچھی ہوگی، تو اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ موڈ کے مطابق اندازہ نہیں ہوگا کہ میرا موڈ ہو رہا ہے تو چلو یار میں کر لیتا ہوں۔ اس کا اندازہ ایسے ہوگا کہ یا تو ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہو، ماہر ڈاکٹر ہو، اس نے آپ کو کہا ہو کہ حضرت آپ کی طبیعت ایسی ہے کہ آپ تیمم کر لیں، پانی اگر زیادہ یوز کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اور خود ڈاکٹر کے ساتھ آپ کا دل بھی یہ گواہی دے رہا ہو کہ یار واقعی میری سچویشن ایسی ہے، میں صرف ہاتھ دھوتا ہوں تو میرے لیے پریشانی ہو جاتی ہے، پورا وضو کروں گا تو پھر میرے لیے کیا مسئلہ ہوگا۔
تو اگر ڈاکٹر نے کہا، ماہر ڈاکٹر ہو، تھوڑا بہت خوف خدا رکھتا ہو، آج ویسے تو فقہا نے فرمایا کہ متقی پرہیزگار ہو، لیکن ایسے ڈاکٹر اب ہمیں ملتے نہیں ہیں، تو تھوڑا بہت اس کو دینی معاملات کی رعایت کرنا جانتا ہو، اور آپ کا دل بھی ساتھ گواہی دے رہا ہو کہ یار یہ جو کہہ رہا ہے ویسا ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کا اپنا مشاہدہ ایسا ہو جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یار میں اگر وضو کروں گا نا تو میرے ساتھ یہ پرابلم ہو جائے گی، یا سابقہ تجربہ ایسا ہو کہ میرے ساتھ یہ بیماری پہلے بھی آئی تھی، میں نے جوش میں آ کر وضو کر لیا تھا لیکن میری بیماری جو ہے وہ بڑھ گئی تھی، تو اس صورت میں پھر تیمم کی اجازت ہوگی۔ وضو اور غسل دونوں کا تیمم ایک ہی ہے، 3 اس میں فرائض ہوتے ہیں کہ آپ نے نیت کرنی ہے، چہرے کا مسح کرنا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت آپ نے اس کا مسح کرنا، تو یہ تیمم ہے۔